صحیح. عباسی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں ریکنسیلیشن کی سر, تو اس کے لیے تو وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, انفیکٹ مسلم لیگ نون کے کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, ان سے بات ہی نہیں کی جا سکتی اب. تو اب یہ کیسے ہوگا سر, ایک ٹیبل پر کیسے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے تو نقصان ہوگا سب کا. یہ بڑی سیدھی بات ہے. مجھے دیکھیں پچھلے 2 سال میں ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہے, کوئی جماعت ایسی نہیں جو نہیں رہی. پچھلے, میں پرانی بات نہیں کر رہا, پچھلے 2 سال کی بات کر رہا ہوں. بشمول پی ٹی آئی. جی بشمول پی ٹی آئی. وہ تو ایک 4 سال کا اقتدار, میں تو 1 سال سے گن رہا ہوں. تو کیا مسائل حل کر سکیں, کہ مسائل میں کمی کر سکتے ہیں؟ مسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. تو جب تک آپ بیٹھ کر ایک بہت ریڈیکل قسم کا ریفارم کا ایجنڈا نہیں بنائیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. یہ آج باقی سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں, یہ آج ضرورت ہے ملک کی. سر بطور سینئر سیاستدان آپ سمجھتے ہیں یہ جو عمران خان کو مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے, مائنس ہوتا دیکھ رہے ہیں, یا کوئی بھی لیڈر مائنس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں مائنس ہم نے یہ بڑی باتیں سنی ہیں پہلے بھی, مائنس کبھی نہیں ہوتا. جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ صرف پولنگ اسٹیشن پہ مائنس ہوتا ہے. یہ جو باتیں ہیں مائنس آپ نے کیا, جو سب سے بڑی اگزامپل ہے ملک کے اندر, ذوالفقار بھٹو کے علاوہ وہ تو پھانسی لگ گئے, وہ آپ نے میاں نواز شریف کو مائنس کیا. اس ملک کے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا, دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. اور ایک ایسے مذہقہ خیز کیس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جج اس کو پڑھتا ہے اس کو شرم آتی ہے. مجھے ایک انگریز بیرسٹر نے کہا کہ یہ آپ کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں یہ قانون کے گریجویٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جب یہ ججمنٹس لوگ دیکھتے لوگ ہنستے ہیں ججمنٹس پر. اس کے بعد آپ نے سیاست سے تاحیات نااہل کر دیا. پھر آپ نے سیاست سے علیحدہ کیا, سپریم کورٹ نے تشریح کر کے سیاست سے علیحدہ کیا, ایک قانون کی تشریح کی کہ آپ سیاسی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد عین الیکشن میں ڈیٹ پیچھے کر کر ایک ایسے نیب کے کیس میں جس کی نگرانی خود سپریم کورٹ کا جج کر رہا تھا, آپ نے کنوکٹ کیا. اور وہ جج بعد میں فوت ہونے سے پہلے کہہ کر گیا کہ جناب میں نے دباؤ میں آ کر یہ ججمنٹ دی ہے, بلیک میل ہو کر دی ہے. اس کے بعد الیکشن چوری ہوا اور آج ملک یہاں پر پہنچا ہے. تو مائنس کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں. اس لیے آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ سب ذرا مل بیٹھ کر معاملات کو طے کریں. سب یہ جو آپ نے ایک بیک گراؤنڈ دیا جس کا الزام آپ لوگ لگاتے ہیں کہ کس طرف سے ہوا, موجودہ دور میں کون کر رہا ہے سر موجودہ حالات؟ میں جس طرح سے ہوا میں تو اس کی ذمہ داری ہے جو کیس نے کیا ہے. سپریم کورٹ جواب دے نا ان باتوں کا. اگر سپریم کورٹ بھی دباؤ میں آ کر کام کرتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ذرا پرانی جو معاملات ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ تلخ حالات ہیں اس ملک کے. ابھی سر خان صاحب نے جو پٹیشن دائر کی ہے تو وہ بھی عمران خان نے اس میں کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو نکلوایا گیا تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا. عمران خان صاحب بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں. وہ تو یہاں ہر روز تقریر کر کے دعوے کرتے تھے میں نے آج فلانی وکٹ گرا دی ہے, آج فلانے کو میں نے اندر کر دیا ہے. اب وہ کہتے نہیں میں تو نہیں تھا, وہ تو باجوہ صاحب کر رہے تھے. باجوہ صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کیا. وہ میں یہ کہتا ہوں یہ تاریخ ہماری تھوڑی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اور سر جو ابھی فی الحال جو وکٹیں گر رہی ہیں وہ خود ہی گر رہی ہیں؟ مجھے کیا پتہ ہے جی, پوچھیں ان سے جو بیٹے ہیں جہاں گھر جا رہے ہیں, پوچھیں ان سے کیا ان کا مسئلہ ہے. آپ ماضی کی بات کریں عباسی صاحب, تو ماضی کا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں سن رہی تھی جاوید ہاشمی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا آپ کے حوالے سے 1999 میں جب میاں صاحب باہر گئے تھے, اس وقت آپ جیل گئے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عباسی صاحب نے کہا تھا کہ وہ جب باہر آئے جیل سے تو انہوں نے کہا کہ اب وہ صرف کاروبار کریں گے, سیاست سے دوری اختیار کریں گے, لیکن پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سیاست میں آئے. تو سر وہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے اس وقت دیا تھا وہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے عباسی صاحب؟ جاوید ہاشمی صاحب کوئی 75 سال کے ہو گئے ہیں, میں کوئی 65 سال کا ہو گیا ہوں. ہمارا حافظہ مقصد کمزور ہو جاتا ہے, بھول جاتے ہیں باتیں, اس لیے وہ میرے بڑے بھائی کوئی مائنڈ نہیں کرتا. میں جو میاں ہائیجیکنگ کیس تھا اس میں مین ایکیوزڈ میں ہی تھا, کیونکہ میں پی آئی کا چیئرمین تھا. مجھ پہ الزام تھا کہ آپ نے جہاز کو نواب شاہ بھیجا ہے. تو وہ ایک جو دفعہ تھی اس میں سزائے موت تھی. یہ پاکستان کی تعزیرات ہیں, اس میں ایک واحد دفعہ ہے جس میں لازمی سزائے موت ہے. تو ہم نے وہ کیس بھی فیس کیا. کیس چلا, ہم بری ہو گئے. اس کے بعد 1 سال تک میں جیل میں رہا, میں اور غوث علی صاحب آخری 2 آدمی جیل میں رہ گئے تھے کراچی جیل میں. وہاں پر پھر ایک دن
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ضمانت، کیونکہ ہم اس میں ہوتے تھے، اس کے بعد ہمیں جب بری ہو گئے تو ہمیں ایم پی او میں رکھا جاتا تھا، 89 ڈیز کا نظر بندی میں رکھا جاتا تھا، جیسے ابھی رکھتے ہیں سر جی ایم پی او کے تحت. جی ایم پی او کے تحت جی. تو یہ کوئی ایسی قیامت نہیں آ جاتی، ایم پی او اتنے تکلیف نہیں ہوتی، تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے انسان کو. جی تو وہ انہوں نے ہمیں کہا جی ایم پی او ختم کر رہے ہیں تو آپ گھر جا سکتے ہیں. اس بات کو میرے خیال کہ پونے 2 سال گزر چکے تھے ہماری نظر بندی اور اس ساری بات کو. اس کے بعد میں یہاں پر آیا. جی مجھے میرے حلقے کے لوگوں نے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، گھر آئے. اس کے بعد میری جماعت نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، جس میں آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہیں، یہ چند مہینے بعد لوکل باڈیز کے الیکشن تھے، یہ میرے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا جی آپ ناظم کے لیے الیکشن لڑیں. تو میں ناظم کے لیے، میں نے پنڈی کے ناظم، حالانکہ میں نے کہا میں نہیں پارٹی کی ضرورت ہے، کوئی اور سامنے نہیں آتا تھا، میں نے ناظم کا الیکشن لڑا اور وہ الیکشن ہم جیت رہے تھے. اور جب دباؤ آیا سب بھاگ گئے. میں آپ کو ایک لمبی کہانی ہے. تو میں نے وہ الیکشن بھی لڑا اور پھر ہماری اتنی پذیرائی اس الیکشن میں کہ انہیں، یعنی ایک جج کو دباؤ ڈال کے ہمیں نااہل کرنا پڑا، اور ایسے دن نااہل کیا کہ الیکشن میں 3 دن رہتے تھے، نااہل کرنا پڑا. اس کے بعد آ گیا یہ قومی اسمبلی کا نیشنل الیکشنز آ گئے. بڑا دباؤ تھا کہ آپ جناب کاف لیگ میں آ جائیں، کہ یہ کاف لیگ بن رہی تھی. میرے گھر سے 100 گز کے فاصلے پر کاف لیگ بنی F72 کے گراؤنڈ میں. تو اس رات مجھے بہت دباؤ تھا. بہت سے لوگ میرے گھر آئے، جی آپ آ جائیں، سیاسی لوگ بھی آئے اور لوگ بھی آئے. میں کہ جی میں یہ سیاست نہیں کروں گا، میں اس مجمع میں نہیں آتا ہوں، میں کبھی نہیں گیا. الیکشن آئے، میں نے دباؤ تھا کہ کاف لیگ جوائن کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں. چند لوگ ہم رہ گئے تھے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جس 13 اکتوبر 99 کو نواز شریف کے ساتھ آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں کون سے لوگ رہ گئے تھے. تو اس کے بعد الیکشن آئے، وہ بھی بڑا دباؤ تھا، جی آپ فلانا ٹکٹ لے لیں، فلانا کر لیں. بہرحال وہ سمبل بھی لے لیا، میں نے شیر کا سمبل بھی لے لیا. بڑا دباؤ تھا، سمبل مت لے جی، وہ جیپ کا ایک سمبل چلتا تھا اس زمانے میں، جیپ کا لے لیں. میں نے سمبل بھی لے لیا. پھر مجھے بڑا واضح کہا کہ جب الیکشن نہیں جیتیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے 6 الیکشن جیتے، میں ایک ہار جاؤں گا. لیکن یہ تو یہ سب وہ جاوید ہاشمی سب بھول جاتے ہیں. جب یہ الیکشن ہو گئے، ہم ہار گئے، اس کے بعد میں آزاد آدمی تھا زندگی میں پہلی دفعہ 14 سال کے بعد. تو میں نے پھر کاروبار شروع کیا پہلی دفعہ زندگی میں. جب یہ سب کچھ ہو گیا، میں اس کے باوجود جماعت کے یہاں پر اسی F10 کے اندر ہمارا ایک دفتر تھا، تو وہاں پر 10-12 لوگوں سے کبھی زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. لوگ نہیں ڈرتے تھے، بلکہ احسن اقبال صاحب کو ہمیں کئی دفعہ یہ مرزا روڈ پر روکا گیا گاڑی آگے کھڑی کر کے کہ آپ میٹنگ میں مت جائیں، اس طرح کا. تو یہ حالات تھے. تو وہ سارا سلسلہ رہا ہے. میں ہمیشہ یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو ایک اصول پر کرنی ہے. اور اگر وہ اصول اتنے مہنگے ہیں کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں سیاست کو. تو عباسی صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں آپ نے پریشر کو برداشت کیا، اور بھی بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے پریشر کو برداشت کیا، جیلیں کاٹی، لیکن آج پی ٹی آئی کے لوگ 10 دن 12 دن 13 دن جیل کے اندر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد باہر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو سر کیا کہتے ہیں، کمزور؟ یہ ہر آدمی اپنے حالات جانتا ہے، اسی میرا کسی سے شکوہ نہیں ہوتا. ہماری جماعت کی اکثریت چھوڑ کے چلی گئی تھی، یہ خاموش ہو گئی تھی. تو یہ دباؤ، ہر قسم کے دباؤ آتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس میں یہ اگر دباؤ کے تحت آپ نے کوئی وقتی فیصلہ کیا ہے یا آپ نے سمجھا کہ یہ بہتر فیصلہ ہے، تو یہ میں کسی کے خلاف اس کو نہیں سمجھتا. میرے بھائی شکوے کر رہے ہیں میرا خیال ہے. صحیح. سر، پی ٹی آئی کے چیئرمین، ان کا کیس ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ اگر قانون توڑیں گے تو جہاں بھی اسی جورسڈکشن ہے، جو قانون آپ توڑیں گے اسی جورسڈکشن کے مطابق آپ پہ کیس چلے گا. اگر آپ نے کوئی الزام ہے آپ پہ کرپشن کا، جیسے ہم سب پہ الزام ہے، تو وہ نیب میں چلتا ہے. نیب ایک کالا اور اندھا قانون ہے.
اگر آپ ٹیررزم میں ملوث ہوں گے، جی ٹیررزم پاکستان میں کلیشنکوف لہرانا بھی ٹیررزم میں شامل ہے. اگر آپ ایک کلیشنکوف جا کے باہر لہرائیں گے تو آپ پہ 87 جسے کہتے ہیں ٹیررزم کا دفعہ لگ جاتا ہے، آپ ٹیررزم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اس طرح بینکنگ کورٹس ہیں، سول کورٹس ہیں، سیشن کورٹس ہیں، جو آپ کرتے ہیں. ایک ملٹری کورٹس بھی ہوا کرتے تھے، ایک خاص قانون کے تحت بنے تھے، وہ ٹیررزم کے خلاف بنے تھے. صحیح. وہ ان کا ایک سنسیٹ کلاس تھا، وہ ختم ہو گئے. اب ایک پروویژن جو ہے وہ میرے خیال آرمی ایکٹ کے اندر ہے کورٹ مارشل کی، جس میں ایک سمری ٹرائل ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو مسلح افواج کے خلاف ہو، اور اس میں مسلح افواج کے لوگ بھی ملوث ہو سکتا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ میں کمی ہو، تو وہ آپ کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے کورٹ مارشل جو افینس ہے. عباس صاحب، از اٹ ٹرو سر، کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ سعد رفیق صاحب نے اور آپ نے پارٹی کے اندر مخالفت کی عمران خان صاحب کے کیس کو ملٹری کورٹس میں جانے کے حوالے سے؟ نہیں، میں کسی ایسی اس میں نہیں تھا میٹنگ میں جہاں پر یہ ڈسکشن ہوئی ہو، اور نہ ہی میں سمجھتا ایسی ڈسکشن ہوئی ہے، تو کوئی مخالفت کی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، جو بھی جوریسڈکشن ہے، جو معاملات ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ٹھیک. اس ملک کے فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. جو سب سے بڑا افسر جو ہماری سب سے بڑی سرحد پہ کمانڈ کرتا ہے، اس کا گھر جلا دیا گیا، یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. تو اس پر اب یہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک سر، یہ پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد ایک کنگز پارٹی کے حوالے سے جو ہے نا وہ بڑی گونج اٹھ رہی ہے اس وقت. ماضی میں جب بھی ایسا ہوا اس وقت جمہوری حکومتیں نہیں تھیں عباسی صاحب، اور اب آپ لوگوں کی حکومت ہے. ہم خان صاحب کے لیے کہا کرتے تھے کہ وقت سے ڈریں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جس طرح کی آوازیں ابھی اٹھ رہی ہیں، یہ ماضی کا پہیہ جو ہے وہ گھومتے ہوئے پھر دیر نہیں لگتی؟ کنگز پارٹی ہمیشہ ناکام ہی رہتی ہے. یہ عمران خان صاحب کیسے بنے تھے؟ سب سے بڑی کنگز پارٹی کی مثال تو یہ خود ہے. یہ سر پہلی دفعہ نہیں تھی. یہ 93 سے تقریباً 96 تک 3 سال شیروانی سے لا کر انتظار کرتے رہے کہ مجھے کال آئے گی جنرل مشرف کی اور وزیر اعظم بنا دیا جاؤں گا. یہاں پر میٹنگز ہوتی تھیں F6 کے گھر میں، وہاں پر پوری کابینہ کی تشکیل دی جا چکی تھی، اور وزیر اعظم اپنے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کہا جاتا تھا ان میٹنگز میں. تو تھوڑی دیر لگ گئی اس میں، تقریباً بڑا انکشاف کریں 1993 سے 96 تک. یہ جی تو لگے 12 سال اس کے بعد بنانے میں، لیکن بن گئے. بہرحال آج دیکھیں یہ سب تاریخ ہے. یعنی آپ کی بات سے میں یہ اخذ کروں کہ آئندہ بھی اگر کسی کنگز پارٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی ماضی کو دیکھتے ہوئے ناکام ہی ہوگی. حالانکہ کنگز پارٹیز نہیں چلتی، یہ ایک طریقے سے کامیابی سے گزار لیا نا سر. ہم نے سارے تجربے کر لیے ہیں. یہ ملک ان کا متحمل نہیں ہو سکتا، نہ اس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے. آج ضرورت یہ ہے سیاستدان اور جوڈیشل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ بھی بیٹھیں، ایک وے فارورڈ طے کریں کہ ملک کیسے چلے گا. آج یہ اپنے سیاست اور یہ کنگز پارٹی اور یہ جو تمام ایکسپیریمنٹ ہیں یہ ایک طرف رکھ دیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. آج آپ کے حالات جس نیج پر ہیں اس میں آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے.